محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے غلام ایاز، ان کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ میں اس واقعے کو پھر دوبارہ دہرا کر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلام ایاز سے بڑی محبت کرتے تھے، اور اتنی محبت کہ وہ عوام پر ظاہر ہو گئی کہ آپس میں لوگوں کے درمیان یہ باتیں ہونے لگی کہ بادشاہ اپنے غلام سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع دیکھ کر ایک محفل کو جمایا۔ اس محفل میں بڑے بڑے وزراء، امراء اور سارا دربار جمع ہوا تھا۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے خادموں سے کہا، وہ جو ہمارا خزانہ ہے، خزانے کا جو کمرہ ہے، اس کمرے میں جا کر قیمتی ہیرا لایا جائے اور ساتھ میں ہتھوڑا بھی لایا جائے۔ اب سارا دربار حیران، ساری محفل حیران کہ بادشاہ آج ہمیں کیا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ چیزیں کس لیے لائی جا رہی ہیں۔ تو جیسے ہی قیمتی ہیرا سامنے آ گیا، ہتھوڑا سامنے آ گیا، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وزیر کو بلایا اور کہا کہ بھائی، ہمارا یہ حکم ہے کہ آپ جو ہے ہتھوڑا اٹھائیں اور اس ہیرے کو پھوڑ دیں۔ تو اس وزیر نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، آپ کا اتنا بڑا نقصان کر دیں، مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس وزیر نے اپنی جگہ لے لی۔ دوسرے وزیر کو بلایا گیا، اس نے بھی یہی کہا کہ بادشاہ، آپ کا نمک ہم نے کھایا ہے اور آپ کے ساتھ نمک حرامی کریں، یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ کہ یہ بھی کچھ عذر پیش کر کے اپنی جگہ چلا گیا۔ بہرحال وزراء آتے گئے اور یوں ہی جو واپس جاتے رہے۔ آخر میں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اپنے خادم ایاز کو بلا کر کہا کہ بھائی ایاز، ہمارا یہ حکم ہے، تم اس ہیرے کو توڑ دیں۔ تو ایاز ایک ہی بات پر، ایک ہی حکم پر ہتھوڑے کو اٹھایا اور ہیرے پر اتنا زور مارا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سارے دربار میں یہ آواز اٹھنے لگی کہ بھئی یہ کیسا بے وقوف خادم ہے، بادشاہ اسے اتنی محبت کرتا ہے، اسے اتنے انعامات دیتا ہے، آج اس نے شاید ایک ہی بات پر اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ تو بادشاہ بھی محفل کو بتانا چاہتا تھا، تو بادشاہ نے موقع کو دیکھ کر ایاز سے کہا کہ ہاں بھائی ایاز، ہم نے تو یوں ہی کہہ دیا، تم نے تو حقیقت میں کر دیا۔ تو وہ ایاز دربار سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں، میں مجبور تھا، میرے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک قیمتی ہیرا تھا جس کی بڑی قیمت ہے، اور ایک میرے بادشاہ کا حکم تھا، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ اس ہیرے کی قیمت میرے دل میں اتنی نہیں ہے جتنی قیمت میرے بادشاہ کے حکم کی ہے۔ اگر میں اس ہیرے کو توڑے بغیر، پھوڑے بغیر اگر بات کو ٹال دیتا تو یہ ہیرے سے بھی بڑا نقصان ہو جاتا، کہ مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ میرے نگاہ میں اس ہیرے سے بھی زیادہ قیمت میرے بادشاہ کی ہے۔ علماء اس بات کو، اس واقعے کو بیان کر کے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ لوگوں، ہمارے دل میں آج حاکم کی عظمت نہ ہونے کی وجہ سے، حاکم کون ہے؟ حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ یہ اللہ کی ذات ہے۔ آج ہم اللہ کی عظمت، حاکم کی عظمت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے سے گناہ ہوتے ہیں، آج اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، نمازیں چھوڑنا آسان ہے، شریعت کو چھوڑنا آسان ہے۔ کیوں کہ حاکم کی عظمت اگر دل میں نہیں ہے تو حاکم کے حکم کی عظمت بھی دل میں نہیں آ سکتی۔ آج ہم کتنا گر چکے ہیں۔ دین جو ملا ہے، ایمان جو ملا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ معاف فرمائے، ہم اس دین کو، اس احکام کو، اس شریعت کو ہم بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے، جو ایمان والا، جو مسلمان احکام شریعت کو
بوجھ سمجھتا ہے. یعنی ایک بندہ شریعت پر عمل نہیں کرتا لیکن دل میں ندامت ہے، احساس ہے، اسے بوجھ محسوس نہیں کرتا، تو اللہ کے یہاں وہ آدمی اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا جو مسلمان شریعت کو بوجھ محسوس کرتا ہے. کاش یہ فجر کو اٹھنا نہ ہوتا، یہ چہرے پہ داڑھی کا حکم نہ ہوتا. شریعت کو جو بوجھ سمجھتا ہے، فرمایا کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ ایسے آدمی کا ایمان پر خاتمہ ہونا بھی ناممکن بات ہے. اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہمارے دل میں شریعت کی کیا عظمت ہے. اس لیے شریعت کی عظمت ہمارے دل میں آنا ہے تو شریعت دینے والے حاکم کی عظمت دل میں ہونا ضروری ہے. جب تک حاکم کی عظمت دل میں نہیں آئے گی تو حاکم کے حکم کی عظمت بھی دل میں نہیں آئے گی.